جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج اب سے تھوڑی دیر پہلے ابھی آپ نے اپنی ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر جو سپریم کورٹ نے اپنا ایک عبوری کہہ دیں ایک ٹیمپریری کہہ دیں جو ایک فیصلہ دیا یا فیصلہ کہہ دیں جو پیر کے دن تک لاگو ہے، جس میں حمزہ شہباز کو دوبارہ واپس ایک عبوری وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا ہے، جس پر وہ 1 جولائی کو تھے. وہ آپ کی نظروں سے گزر چکا. میں آج ایک تو اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں اور ایک بہت کوئکلی بات کروں گا نرم مداخلت کے اوپر. ابھی ٹیلی ویژن کے اوپر خبریں آئیں کہ نرم مداخلت کرنے کا سوچا جا رہا ہے یا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اس پر بات کروں گا. تو پہلے میں یہ الیکشن پہ بات کر لوں، پھر میں نرم مداخلت کے اوپر بات کرتا ہوں. دیکھیے، سب سے پہلے تو بڑا واضح ہے کہ جب عمران خان اس ملک کے وزیر اعظم تھے، ملک بالکل ٹھیک ٹھاک درست سمت میں چل رہا تھا. بڑی مدت کے بعد 2 کنزیکٹیو ایئر آپ کی 6% کے اوپر گروتھ تھی، 4 سے 5 بمپر کراپس ہو رہی تھیں، لارج سکیل مینوفیکچرنگ اٹھ گیا تھا، ایکسپورٹ اٹھ گئی تھی. میں لمبی باتیں نہیں کروں گا لیکن آپ کو بڑے بڑے نمبرز بتا رہا ہوں. یہ تمام چیزیں ہو گئی تھیں اس وقت. ملک کے اندر آج نرم مداخلت کی بات کی جا رہی ہے. پتہ نہیں وہ نرم تھی کہ سخت تھی، وہ طے کرنا پڑے گا کہ وہ کون سی مداخلت ہوئی تھی. مداخلت تو مان لی گئی تھی لیکن یہ نہیں ابھی طے ہوا کہ وہ نرم مداخلت تھی کہ سخت مداخلت تھی. تو ایک تو وہ ڈکشنری میں سے طے کرنا باقی ہے کہ وہ کون سی مداخلت تھی. اور وہ مداخلت کی گئی، اس کے بعد یہ چور یہاں مسلط کیے گئے، اور جب یہ چور مسلط کیے گئے ایک بیرونی سازش اور مداخلت کے نتیجے میں، تو اس کا نتیجہ پھر آپ کو عمران خان نے دوبارہ کوشش کی کہ ایک دفعہ دوبارہ قوم کو ایک اسٹیٹس مین کے طور پر انہوں نے ایک فیصلہ لیا کہ قوم کو اس بھنور سے نکالیں. کیونکہ وہ بار بار آپ کو بتا چکے ہیں کہ عمران خان صاحب کی خود نیوٹرلز کے ساتھ تفصیلاً بات ہوئی تھی، جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ یہ سازش کامیاب ہوئی تو پاکستان کی اکانومی، پاکستان کی اقتصادیات کی تباہی نکل جائے گی. پھر جب انہیں لگا کہ شاید اس میں ایک ماہر معاشیات کی بات ہونی چاہیے، تو پھر انہوں نے شوکت ترین صاحب کو نیوٹرلز کے پاس بھیجا، اور شوکت ترین صاحب نے بہت ڈیٹیل میں بتایا کہ اگر انسٹیبلٹی آئی تو اکانومی تباہ ہو جائے گی، جو بڑی مشکل سے کھڑی کی گئی ہے. اس کے باوجود سازش اور مداخلت کامیاب ہوئی، حکومت کو چلتا کیا گیا. حکومت نے عمران خان نے ان کی طرح اقتدار سے چمٹے رہنے کی بجائے جب ڈپٹی اسپیکر نے اپنا آئینی حق استعمال کرتے ہوئے ایک رولنگ دی، تو عمران خان نے اپنے لیے، قوم کے لیے، قوم کے فائدے کے لیے ایک قربانی دی. کرسی سے چمٹے رہنے کی بجائے عوام کی عدالت میں لے گئے اور دوبارہ الیکشن کی کال دے دی تاکہ عوام فیصلہ کر دے کس نے اس ملک کی حکومت کرنی ہے، اس ملک کا حکمران کون ہوگا. لیکن آپ کے سامنے پھر تمام پاکستان کی طاقتیں اکٹھی ہو گئیں اس ایک نیک کام کو فیل کرنے کو، اس قربانی کو فیل کرنے کو. جیسے ایک باپ اپنی اولاد کے لیے قربانی دیتا ہے، اس دن عمران خان نے قربانی دی تھی پاکستان کے لیے، لیکن تمام طاقتیں مل گئیں عمران خان کی اس قربانی کو رائیگاں کرنے کے لیے تاکہ قوم پہ برا وقت آئے. کر دی گئی وہ رائیگاں. عمران خان نے پھر ہنس کے سہ لیا. میں نے ان کے ساتھ دیکھا ان کو، انہوں نے پھر دوسرا ظلم ہنس کے سہ لیا. پھر وہ کریا گلی گلی نکلے عوام کو بتانے کے لیے. سخت گرمی میں 70 سال کی عمر میں وہ شخص پھر پاکستان کے ایک کوچے میں گئے اور عوام کو بتایا کہ پاکستان کے آئین کے مطابق اصل حکمرانی یہاں پر اللہ کی ذات کی ہے. عوام جمہور ہیں جو اللہ کے بتائے ہوئے قانونوں کے اوپر یہاں پر حکمرانی کر سکتی ہے. عوام بتایا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ. ایک ایک پاکستانی کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے عمران خان نے یہ میسج دیا. قوم جو بہت ہی مایوس تھی دوبارہ کھڑی ہوئی، عمران خان کے پیچھے دوبارہ کھڑی ہوئی، دوبارہ کمر باندھی. ایک طرف غربت اور افلاس کی چکی میں پسنا شروع ہوئی قوم، جو مہنگائی کا بم انہوں نے مارا، جو انہوں نے بے روزگاری کی، گیس مہنگی کی، بجلی کی، انڈسٹری بند ہوئی، یہ ہوا. اور دوسری طرف ایک امید کی کرن، ایک گھر کا باپ، ایک گھر کا بزرگ
ایک شفیق چہرہ، ایک شفیق ہاتھ ان کا ہاتھ تھامے ہوا تھا جس کا نام عمران خان تھا، جو مداخلت، سازش، زیادتی سب کے باوجود اپنی قوم کا ہاتھ پکڑ کے کھڑا تھا۔ اور پھر ایک نیا رخت سفر ہوئے، وہ ایک میر کارواں بنے، عوام شامل ہوئی اس میں۔ آپ کے سامنے 20 میں سے 17 سیٹیں ہم نے جیتی۔ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، 20 میں سے 17 سیٹیں ہم نے کلیئر جیتی۔ پھر کیونکہ یہ سارا ڈرامہ کیا جانا تھا جس کا اسکرپٹ ان سب نے مل کے لکھا ہوا تھا پہلے کا، اس لیے وہ جو ہماری کہوٹا والی سیٹ ہے وہ چھینی گئی جیتنے کے باوجود، آپ سب کے سامنے ہے۔ وہ جو کاشف، اس کا نوٹیفیکیشن نہیں کیا گیا، پچھلے کئی ماہ سے وہ نااہل تھا۔ اس کے بعد جو اگلی چیز آپ نے دیکھی کہ مظفر گڑھ کی سیٹ چھینی گئی دھاندلی کر کے، وہاں مجھے کوئی 4-5 گھنٹے پولنگ سے پہلے گرفتار کر لیا گیا، ہار رہے تھے یقینی طور پر وہ سیٹ۔ یہ ساری منورنگ کر کے یہ کام کیا گیا جو ایک غیر آئینی کام اسمبلی کے اندر کرنا تھا۔ ڈپٹی سپیکر کو بار بار بتایا گیا، میں آج آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ڈپٹی سپیکر نے 5 بندوں کے درمیان قرآن پہ حلف دیا کہ میں سپریم کورٹ کے فیصلے کو آئینی طریقے سے عمل میں لاؤں گا، میں کوئی غیر آئینی کام نہیں کروں گا۔ اس نے قرآن پہ حلف دیا اور اس کے بدلے میں صرف یہ چاہا کہ کوئی اس کے خلاف نعرے بازی نہ کرے اور اس کی سیکیورٹی کمپرومائز نہ ہو۔ ہم نے یقین دلایا کہ آپ قانون اور آئین کے مطابق کام کریں، سپریم کورٹ کے فیصلے پہ کام کریں، آپ کے خلاف کوئی نعرہ نہیں لگے گا، آپ کی سیکیورٹی، ہم تو پہلے ہی پرامن جماعت ہیں لیکن اب ہر طرح سے سیکیورٹی بھی آپ کی یقینی ہوگی۔ اس کے قرآن اٹھانے کے باوجود یہ شخص اتنا جھوٹا ہے جس نے اتنے سارے لوگوں کے اندر قرآن پہ ہاتھ رکھ کے یہ حلف دیا کہ وہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ اس کے مطابق کرے گا، پھر اس نے وہی گند مارا۔ اس کے بعد عدالت تو ہمارے لیے احترام کی جگہ پہ ہے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں، یہی ہمارے لیڈر نے سنایا۔ سجدہ خدا کے لیے ہے، لیکن سجدے کے بعد اگر کوئی شرک سے ہٹ کے کوئی تعظیم ہے تو ملک کی اعلیٰ ترین عدالت کے لیے ہے۔ اس تعظیم کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ کیونکہ آپ یہ فیصلہ دے چکے، اس پہ بات کرنے کا میرا حق ہے۔ میرے خیال میں یہ مناسب نہیں تھا۔ اس چور کو پرسوں تک جس چوری کے ساتھ اس نے الیکشن جیتا، کیا اس شریف خاندان کا جو بلڈ ہے کوئی سپیریئر ہے؟ کیا ان کے لیے آئین پاکستان کوئی سپیریئر ہے؟ کیا ان کے حقوق کوئی سپیریئر ہیں؟ کیا یہ شریف خاندان لکھوا کے لایا ہے کہ ان کو ہر چیز میں سبقت ملنی ہے؟ کیا شریف خاندان یہاں پر اقتدار اپنے حق میں لکھوا کے لایا ہے؟ فیصلہ بڑا سادہ ہے کہ کیا رولنگ ڈپٹی سپیکر کی درست ہے یا غلط ہے، 10 ووٹ کاؤنٹ ہونے ہیں یا نہیں ہونے، کیا پرویز الہی اپنے آپ کو ووٹ ڈال سکتے ہیں یا نہیں ڈال سکتے۔ اگر یہ کرنا ہے تو آئندہ تمام پارلیمنٹری جو پارٹیز کے پریزیڈنٹس یا چیئرمینز ہیں ان سے لکھوا لیں انہوں نے کس کو ووٹ ڈالنا ہے۔ اسمبلی کا اجلاس مت بلایا کریں، وہ لکھ دیں میرے بندوں نے اس کو ڈالنا، میرے خط سامنے رکھ لیں، جس کے ووٹ زیادہ ہوں اس کو وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ بنا دیا کریں۔ یہ الیکشن کا ڈھونگ پھر کیوں ہے اگر یہ والا کام کرنا ہے؟ تو میں پوری تعظیم کے ساتھ عدالت کا پورا احترام کرتے ہوئے، آلدو دوسری طرف تو آپ کو پتہ ہے کہ عدالت کے اوپر بہتان بازی کا ٹرینڈ اس ٹائم چل رہا ہے، عدالت کے بینچ پہ بہتان بازی کا ٹرینڈ چل رہا ہے۔ میں صرف ایک تعظیم کے اندر رہتے ہوئے، رسپیکٹ کے اندر رہتے ہوئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس دن سنڈے کو عدالت کھل گئی تھی تو کل رات کو بھی کھل جانی چاہیے تھی، یہ فیصلہ کل رات ہی ہو جانا چاہیے تھا، اگر نہیں تو آج ہو جانا چاہیے تھا، یہ آج رات لگتی، کل کا دن لگتا۔ اس چور کو دوبارہ ایک عبوری وزیر اعلیٰ بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ بنتے ہی ہے، جو کچھ کرے گا وہ سب کو پتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں قوم کو یہ بتاؤں کہ جس لیڈر کا میں فالوور ہوں وہ پرعزم ہے، اس کے خلاف بھی فیصلے آ جائیں، حکمی میں بھی آ جائیں، جتنا مرضی جس مرضی جگہ سے دھکا دے کے گرائیں، وہ پرعزم ہے، وہ آخری گیند تک، خون کے آخری قطرے تک پاکستان کی عوام کے لیے لڑے گا۔ اس کے چہرے پر آپ کے لیے مسکراہٹ رہے گی، وہ اس قوم کا ہاتھ نہیں چھوڑے گا، جتنے مرضی فیصلے اس کے خلاف آ جائیں یا حق میں آ جائیں۔ اس لیے میں تمام طاقتور کوارٹرز کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان اپنی قوم کے ساتھ کھڑا ہے، وہ قوم کے لیے لڑے گا اور وہ کسی چیز میں ہار اپنی قوم کی برداشت نہیں کرے گا۔ تو ایک تو میں نے اس پہ بات کرنی تھی، دوسری بات میں نے یہ کرنی تھی، میں امید کرتا ہوں کہ منڈے کو یہ بات آگے نہیں جائے گی، اس میں اور ٹائم گین نہیں کیا جائے گا، ان چوروں کو اور وقت نہیں دیا جائے گا، مصلحت پرستی یہ قوم اور نہیں دیکھے گی، واضح فیصلہ ہوگا، لکیر کھینچی جائے گی۔
آئین اور قانون پہ چلنا ہے یا اس شریف فیملی کو کوئی خاص استحقاق ہے. سو آئین اور قانون پہ جو فیصلہ ہوگا وہ ہم قبول کریں گے, ہمارے خلاف کریں ہمارے حق میں کریں, ہم ہر صورت عدالتوں کا احترام کریں گے. اب میں آتا ہوں, خبر آئی ہے انصار عباسی صاحب نے, 2-3 ٹی وی چینلز نے مجھے بتایا ہے کہ انہیں یہ خبر فیڈ کی جا رہی ہے. ظاہری بات ہے ڈی جی ایس پی آر اس کی تردید کر سکتے ہیں یا تصدیق کر سکتے ہیں, وہی اس کے بارے میں معتبر ہیں. ہم تو وہ کام نہیں کریں گے جو رانا ثناء اللہ اور اپنا ملک صاحب نے اور تارڑ صاحب نے کیا تھا بیٹھ کے, کہ وہ اسپوکس پرسن بنے ہوئے تھے چند دن پہلے آرم فورسز کے. تو یہ کام ان کے اسپوکس پرسن ہی کریں گے. فوج کے لیے ساری عوام کا دل دھڑکتا ہے, ہمارا بھی دھڑکتا ہے, لیکن ڈی جی ایس پی آر ان کی میڈیا کے اوپر ترجمانی کریں گے. اگر یہ خبر اسی طریقے سے درست ہے تو مجھے صرف ایک سوال کا جواب چاہیے. جس دن یہ ملک ترقی کر رہا تھا, جس دن ملک یہ پازیٹیو ڈائریکشن میں تھا, قاسم سوری صاحب نے ایک رولنگ دی تھی, عمران خان صاحب نے اس کے بدلے میں اس کے بعد ہونے والے واقعات میں الیکشن کال کیا تھا, تو پھر اس ٹائم سازش اور مداخلت کیوں کامیاب ہونے دی گئی تھی اگر آج نرم یا گرم مداخلت ہونی ہے؟ اب ہمیں نہیں پتا کہ یہ نرم مداخلت کون سی ہونی ہے. پاکستان تحریک انصاف صرف آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے جو مداخلت ہے اس کے ساتھ ہے. جو پاکستان کا آئین اور قانون جس کی اجازت دیتا ہے, پاکستان تحریک انصاف اس کے ساتھ ہے. عمران خان پہلے دن سے جنرل الیکشن کہہ رہے ہیں, انہوں نے اقتدار سے چمٹے رہنے کی بجائے خود الیکشن کا اعلان کر دیا. لیکن اگر آج الیکشن میں جانے کا آپ نے فیصلہ کیا ہے تو پھر قوم سوال پوچھے گی, یہ جو $7.5 ارب کا آپ کا فورن ریزروز آپ کے گر گئے ہیں, یہ جو ڈالر 40-50 روپے نیچے چلا گیا, 50 سے بھی زیادہ, 60-70 روپے اور نیچے چلا گیا ڈالر, یہ جو قیمتیں اتنی اوپر چلی گئی, یہ جو بے روزگاری ہوئی, پاکستان کا تمسخر اڑا, پاکستان کی اکانومی کی, پاکستان کی سیاست کی, اخلاقیات کی تباہی ہو گئی, اس کا ذمہ دار کون ہوگا اس سارے پیریڈ میں؟ اگر اکتوبر میں یہ الیکشن کروانا تھا تو جب عمران خان نے کہا تب کیوں نہیں؟ جب الیکشن کا اعلان کر دیا گیا تھا تو تب مداخلت اور سازش جو کامیاب ہو رہی تھی اس کو کیوں روکا گیا؟ تو اس لیے مجھے یہ لگ رہا ہے, میں اب جو لائن دے رہا ہوں وہ پارٹی لائن نہیں ہے, وہ میری ذاتی لائن ہے, مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ٹرک کی بتی ہے نہیں. یہ جو سب کچھ ادھر لاہور کے اندر ہو رہا تھا, یہ اس سے ڈائیورٹ کرنے کی ایک کوشش ہے, یہ ڈائیورژن کریٹ کی گئی ہے, یہ اس فیصلے پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی ہے, یہ ڈائیورژن کریٹ کی گئی ہے نرم مداخلت کا. ایک اپنے صحافیوں کے تھرو نون لیگ اور دوسروں نے ایک خبر مارکیٹ میں پھینک کے, یہ مارکیٹ میں غلط طریقے سے خبر پھینک کے اس کو اصل میں جو عدالتی فیصلہ اس پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی ہے, ایک ماحول بنانے کی کوشش کی کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ اتنا شاید اس کی اہمیت نہیں رہی کیونکہ اب تو ویسے ہی الیکشن میں جا رہے ہیں. سو یہ ٹرک کی بتی ہے, عوام اس بتی کو نہ دیکھے, عوام اپنی غیرت کو دیکھے, اپنی عزت کو دیکھے, عوام نے جہاں ووٹ دیا اس کی پروٹیکشن دیکھے, اور یہ جو ٹکے کے چور ہیں جو چوری کرنے کے بعد کہتے ہیں ایک زرداری سب پہ باری, اس طرح کا بھاری پن تو کوئی بھی کر سکتا ہے, اس طرح کی غلاظت تو کوئی بھی کر سکتا ہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس لیے میں قوم کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں, ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں, پاکستان کے آئین کے تحت ارلی الیکشن کے ساتھ کھڑے ہیں. جو کچھ اس ملک کے ساتھ کیا گیا پچھلے 3 مہینے اس کی ذمہ داری بھی کسی کو لینی چاہیے. ایک بنا ہوا ملک جس طریقے سے اس کا پورا انوائرمنٹ اس کو بگاڑا گیا, پاکستان کو جن خطرات کے قریب لا کے کھڑا کر دیا گیا, اس سب کا جواب کسی نے دینا ہے. اور رہے یہ لوگ, یہ تو ٹکے کے چور ہیں, ان کو تو آپ پاکستان بیچ دینے کو کہیں تو خدا نہ خواستہ یہ پاکستان بیچ دیں گے اپنے فائدے کے لیے. ان سے ہمیں کیا توقع, نہ شرم کی, نہ حیا کی, نہ کسی اور چیز کی. تو اس لیے یہ جو نیریٹو پھینکا جا رہا ہے نرم مداخلت کا, یہ ٹرک کی بتی ہے, یہ ڈائیورژن کے سوا کچھ نہیں ہے. پوری قوم جو ہے وہ سپریم کورٹ کی لاہور رجسٹری کو دیکھ رہی ہے. میں بالکل دوبارہ کہہ رہا ہوں, جان کی امان پاتے ہوئے تعظیم کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں, یہ فیصلہ کل رات ہوتا تو بہت اچھا ہوتا, آج ہو جاتا, جو بھی فیصلہ قانون کے مطابق آپ نے کرنا تھا اور اچھا ہو جاتا. جتنا آپ اس میں ڈیلے کر رہے ہیں, ان چوروں کو اور موقع دے رہے ہیں, اس قوم کی امید کو, اس قوم کے وقار کو, جمہوریت کو, آئین کو پامال کرنے کا, یہ درست نہیں ہے. اس سے ایسی انارکی ملک میں پھیلے گی جو شاید خدا نخواستہ کسی کے کنٹرول میں نہ رہے.
بہت شکریہ جی. گر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا اس وقت جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے، خان صاحب نکلے، پھر یہ بڑی لمبی بھیڑ سے آپ کی کامیابی بھی ہوئی، اس کے بعد ان کے حکومت ان کی تھی، سارے معاملات ان کے ساتھ تھے، تو اب کیا عمران خان صاحب سے کوئی اسٹیبلشمنٹ رابطے میں ہے کہ آئندہ اگر الیکشن ارلی ہو جاتے ہیں، ان کا ڈیمانڈ پورا ہوتا ہے تو اس میں کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے خان صاحب کی اور آپ کی پارٹی؟ دیکھیے، رابطے میں بیک ڈور رابطہ آپ کب کرتے ہیں؟ جب آپ کچھ ایسا مانگ رہے ہوں جو آپ قوم کے سامنے نہیں مانگ سکتے، کوئی ایسی ایڈجسٹمنٹ، کوئی ایسی فیور. ہم تو ایسا کچھ نہیں مانگ رہے. ہم نے بیک ڈور رابطے کیوں رکھنے ہیں؟ ہاں، اپنے ملک کے لیے آپ سب کے بھی رابطے ہوتے ہیں سب سے، وہ ایک اور بات ہے. جب کوئی کرنا چاہے ملک کی جہاں پر بات، جب سیاست کی بات ہے وہاں پہ بڑی کلیئر ہماری پالیسی ہے. ارلی الیکشن عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ فوراً الیکشن کال کریں، امیجیٹ، اسی دن ہو جانے چاہیے تھے. یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر کوئی آج کرنا چاہتا ہے پاکستان کے آئین کے تحت فری اینڈ فیئر الیکشن، لیکن اگر اس طرح کا الیکشن جیسا الیکشن کمیشن ہمارے ساتھ رویہ کر رہا ہے تو یہ الیکشن تو فری اینڈ فیئر نہیں ہوگا. تو اگر فری اینڈ فیئر الیکشن تو آپ آج شام تک کیوں رابطہ کرنا ہے؟ آپ شام کو اناؤنس کریں، ہم اس کے لیے تیار ہیں. تحریک انصاف نے کوئی کیلکولیشن بھی کر رکھی ہے، مطالبات بھی کیے جا رہے ہیں، آپ کب تک الیکشن چاہتے ہیں؟ دیکھیے، ہم تو الیکشن اسی رات چاہتے تھے. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو جس بھنور میں ڈبو دیا گیا ہے یا ڈبونے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جمہور جو ہے وہ اپنا حق استعمال کرے، یہ بتائے کہ جمہور کس پہ اعتماد کرتی ہے اس بھنور سے نکالنے کے لیے، وہ کس کو ووٹ دیتی ہے، کون آ کے پھر مشکل آسان سارے فیصلے یہاں کرتا ہے. اگر ہم نے غلامی میں رہنا ہے، عوام حق دیتی ہے تو غلامی کرتے ہیں. پاکستان نے آزادی کے ساتھ اپنے فیصلے خود کرنے ہیں تو قوم وہ فیصلہ کرتی ہے. کسی فرد واحد کو، کسی واحد پارٹی کو، کسی ایک شخص کے پاس، کسی دو شخص کے پاس، 10 شخص کے پاس یہ فیصلہ نہیں ہے. یہ جمہور نے کرنا ہے، عوام نے کرنا ہے. اس کا ایک طریقہ متعین ہے آئین پاکستان کے اندر. پاکستان تحریک انصاف وہ چاہتی ہے، ہماری کوئی اور کیلکولیشن نہیں ہے. ہماری کیلکولیشن پاکستان کی قوم ہے. جب ہم ایکس وائی زیڈ کی ایکویشن کو کیلکولیٹ کرتے ہیں، کوئی بھی الجبرا کی کوئی بھی ایکویشن رن کرتے ہیں، اور جب ہم اپنی قوم کی غیرت کو سامنے رکھتے ہیں تو خدا کی قسم قومی غیرت جو ہے اس کا جواب زیادہ بھاری آتا ہے کسی بھی ایکویشن سے. تو اس لیے ہمیں یہ پتہ ہے کہ اگر قوم کو اپنی غیرت کے بارے میں فیصلہ کرنے دیا جائے تو بہت بہتر فیصلہ آئے گا. آپ کے وفاق میں بھی ایک اکثریتی مینڈیٹ توڑا گیا، نہیں مانا گیا. پنجاب میں بھی کل جو تماشا لگا سب کے سامنے تھا، تو عوام کا مینڈیٹ جو ہے وہ تو تسلیم ہی کیا جا رہا. کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ معاملات کس طرح سدھریں گے، یا پھر جو ہے ایک دفعہ پھر خان صاحب لانگ مارچ کے لیے کال کریں؟ دیکھیے، 155 سیٹوں والے کو ہٹا کر 80 سیٹوں والے کو فیڈرل کے اندر وزارت عظمیٰ دی گئی، چھین کے 155 والے سے. اسی طریقے سے 186 والی جماعت کو سے حکومت چھین کے غیر آئینی طریقے سے اضافی 2-3 سیٹیں دے کے، جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، 175-76 پہ جو اصل میں پارٹی تھی ان کو اضافی سیٹیں دے کے ان کو حکومت دی گئی. عوام کا مینڈیٹ تو پامال کر دیا گیا. یہی ہم بار بار کہہ رہے ہیں، فریش الیکشن کرائیں، آئین پر آئیں. عوام کو اپنا عوام کو ہم برے لگتے ہوں گے، عوام ہمیں روٹ آؤٹ کر دے گی، عوام ہمارے خلاف فیصلہ دے دے گی. عوام کے سامنے 3.5 سال ہم نے جو حکومت کی، عوام کے سامنے جو 3 مہینے انہوں نے حکومت کی، دونوں چیزیں عوام کے سامنے. عوام کو فیصلہ کرنے دیجیے. پاکستان کی عوام غیرت مند بھی ہے اور سمجھدار بھی ہے، انڈر ایسٹیمیٹ مت کیجیے. عمران خان صدر RPP کے لیے ایک ایسا خط کرنے کا پلان لگتی ہے کہ اس میں بتایا گیا ہو کہ نئے چیف پر اپوزیشن کے حکومت کے ساتھ مذاکرات کرے، الیکشن پہ بات کرے اور معیشت پہ بات کرے. کوئی ایسا پلان ان کے ہے کہ علی کو خط لے کے؟ مجھے آپ کے سوال کی سمجھ نہیں آئی، کیونکہ اس کی تھوڑی سی تحقیق کریں. اور یہ بڑا بھاری سوال کر رہے ہیں لیکن تحقیق کے بغیر. حکومت اگر آپ کو آفر دیتی ہے مذاکرات کی ارلی الیکشن کے لیے، تو کیا آپ لوگ ان کے ساتھ بیٹھیں گے؟ عمران خان صاحب بیٹھیں گے؟ دیکھیے، ارلی الیکشن، فوری الیکشن، صاف شفاف الیکشن کی بات ہوتی ہے تو ہم حکومت کے ساتھ کیوں بیٹھیں گے؟ سارے لوگ بیٹھیں گے، پورا پاکستان. آپ بھی بیٹھے ہوں گے، اس میں سب کا اس کے اندر انٹرسٹ ہے. وہ صرف ہم نے کیوں بیٹھنا ہے؟ سارے لوگ بیٹھیں. اور وہ حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، ان کو ایک اسٹیک ہولڈر کے طور پر ان کے ساتھ بیٹھیں گے. الیکشن حکومت نے نہیں کروانا، نہ ان کا یہ استحقاق ہے. ہمیں صاف شفاف الیکشن کمیشن چاہیے.
ہمیں صاف شفاف الیکشن چاہیے جو نہ ہمیں فیور کرے نہ کسی اور کو فیور کرے. جو کچھ اس الیکشن میں ہوا وہ ہمیں نہیں چاہیے. اس کے لیے پوری قوم کو سب کچھ نظر آ رہا ہے, قوم سب کچھ دیکھ رہی ہے, اور اگر آپ نے قوم کو مزید دیوار کے ساتھ لگایا تو یقین کیجئے کہ اگر قوم کا لیڈر گھر سے پیدل نکل پڑا پھر آپ کو نہیں پتا کہ اس قوم نے کس طریقے سے ابل کے باہر آنا ہے, پھر کسی کے پاس کچھ نہیں رہ جانا. اس لیے اتنی دیر مت کیجئے. آپ سے گزارش ہے کہ پاکستان کے آئین پہ عمل ہونے دیجئے. اچھا, نرم مداخلت کو آپ کیا سمجھ پائے ہیں, یعنی کہ صاحب کیا ہوتی رہے؟ نرم مداخلت کو میں ٹرک کی بتی سمجھ پایا ہوں, ذاتی حیثیت میں کہہ رہا ہوں. یہ ٹرک کی بتی ہے, یہ منورنگ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس خبر کے ساتھ, اور یہ خبر یقینی طور پر جو فہد حسین ہے اسٹریٹجک میڈیا چلا رہے ہیں نون لیگ کے لیے, یہ ان کی اختراع ہے. فوج کو بھی اس میں بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے. یہ کیونکہ ہمیشہ سے فوج کو ایز اے ادارہ بدنام کرتے ہیں, فوج کو ایز اے ادارہ برا بلا کہتے ہیں, فوج کو ایز اے ادارہ یہ اس کو ڈسکریڈٹ کرنا چاہتے ہیں. آج پھر انہوں نے فوج کو ایز اے ادارہ ٹارگٹ کیا ہے, جیسے انہوں نے پچھلی دفعہ, آپ کو یاد ہوگا وہ بیٹھے ہوئے صاحب جو ہیں جاوید لطیف, جنہیں میرا مطلب کوئی لوکل بات کرنی چاہیے, کو بات کرنی چاہیے جو لوکل پولیٹکس کی, وہ بات کر رہے تھے بیٹھے کہ ہمیں مجبور کر کے حکومت میں لایا گیا, ہمیں بلیک میل کر کے حکومت میں لایا گیا. ایک طرف یہ کہتے ہیں انہیں بلیک میل کر کے, دوسری طرف چھوڑتے نہیں جو چیزیں انہیں ملتی ہیں, اس کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں. تو یہ بے شرم اور جھوٹے لوگ ہیں. اس لیے آج انہوں نے یہ نئی اختراع بنی ہے تاکہ سپریم کورٹ پہ جو قوم کی پوری توجہ ہے اور ٹی وی چینلز کا پورا تبصرہ ہے وہ نرم مداخلت کی طرف چلا جائے, اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی جو اہمیت ہے, جو پوری قوم کا فوکس ہے, وہ ہٹ جائے, اور اس میں سے یہ کوئی نہ کوئی لکونہ نکال کے, جو کہ نہیں نکل سکتا انشاءاللہ, لیکن نکال کے اور یہ اپنا کوئی رائے فرار لے. با اللہ ہی خیر کرے. کوئی زمین گرم کر رہا ہے, کوئی مداخلت نرم کر رہا ہے. نہ مداخلت کبھی نرم ہوتی ہے, نہ زمین کبھی اتنی گرم ہوتی ہے. مولانا تو انہیں نہیں کہنا چاہیے, فضل الرحمان ہے وہ ایک میرا مطلب چھوٹے موٹے وہ لیول کی چوری کرتے ہیں وہ سیاست میں آ کے, تو وہ انہوں نے ایک ایسا نام بنا دیا, ہم سب کے منہ پہ چڑھ گیا, ہم کہتے رہتے ہیں, وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اس چیز کا. تو فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ 10 فٹ زمین بھی گرم کر لیں. یہ اللہ نے ان کو اتنی اوقات نہیں دی ہوئی. ان کے اندر جتنی گیس ہے وہ چھوڑ کے دیکھ لیں, 10 فٹ کی زمین بھی گرم نہیں ہوگی. یہ میرے مولا کی زمین ہے. اس زمین میں بہت سارے اس نے فضل الرحمان جیسے جو فرعون ہیں وہ سمائے ہوئے ہیں اسی زمین کے اندر. آپ نے اور میں نے فضل صاحب اسی زمین کے اندر چلے جانا, اور اس زمین نے سی کی آواز آپ کی باہر نہیں نکلنے دینی. ایک دن میں نے اور آپ نے اسی زمین کے اندر جانا ہے, اور آپ کے اندر جتنی گرمی ہے نا وہ اس زمین نے سمو لینی ہے, اور کہیں دھول میں اڑ جانی ہے آپ کی وہ ساری گرمی اس دن. کوئی نام لیوا نہیں ہونا آپ کا جو آپ کا کردار ہے. اس لیے رب کی زمین پہ اللہ نے قرآن میں واضح فرمایا, میں کوئی عالم نہیں ہوں, کوئی بہت بڑا مذہبی اسکالر نہیں ہوں, اس لیے میری معافی اگر میں آگے پیچھے کوئی لفظ ہو جائے, اس کی پیشگی معذرت. لیکن اللہ نے واضح فرمایا کہ اس زمین پر اکڑ اکڑ کر مت چلو. تو اس لیے اس زمین کو گرم کرنے کی باتیں نہ کریں. نہ آپ کی اوقات ہے زمین گرم کرنے کی, نہ آپ کر سکتے ہیں. اور اگر کر سکتے ہیں تو ہمیں دکھائیں آپ میں کیا گیس ہے جس سے آپ زمین گرم کر سکتے ہیں, اور کر سکتے ہیں تو کوئی 5 فٹ زمین بھی مجھے گرم کر کے دکھائیں کہیں بیٹھ کے. تو اس لیے آپ یہ نہیں کر سکتے, اور نہ ہی کوئی مداخلت نرم ہوتی ہے, اور نہ ہی پاکستان کی قوم جو ہے وہ نہ کسی غیر آئینی مداخلت کے لیے تیار ہے, نہ نرم کے لیے, نہ گرم کے لیے, نہ سخت کے لیے. پاکستان کی قوم صرف اور صرف آئین پاکستان کے تحت ارلی الیکشن کے لیے تیار ہوئی ہے. آپ کا بہت شکریہ.